ایران نے اسرائیل کو واضح پیغام کیا دیا ہے؟ ایران کی کم ہوتی طاقت کے جو دعوے کیے جا رہے تھے، ایرانی لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے واضح طور پہ جو پیغام دیا وہ اسرائیل کے اندر تھلتھلی مچانے کے لیے کافی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ ایران اپنے اس مقصد کے ہدف کے لیے اس وقت تگودو کر رہا ہے جو اس کے اوپر کیے گئے حملے کے بعد اپنائی گئی خاموشی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہا تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے عبرانی زبان کا ایران کے سپریم لیڈر نے جو ایکس ٹویٹر کے اوپر پیغام دیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ اسرائیل شام میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے سنگین غلط فہمی کا شکار ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دشمن یہ تصور کرتا ہے کہ شام میں ہونے والی پیش رفت کے بعد انتقاضہ ختم ہو چکا ہے، وہ سخت غلطی پر ہے۔ گزشتہ ہفتے خامنائی نے شام کی صورتحال پر ایک عبرانی پوسٹ کے اندر یہ کہا تھا، شام کے نوجوان ان علاقوں کو آزاد کریں گے جو صہیونی حکومت کے قبضے کے اندر موجود ہیں۔ یہ بیانات جو ہیں یہ خطے میں جاری کشیدگی اور ایران کے فلسطین اور شام کے معاملات میں فعال کردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر ایک پیغام کے اندر یہ کہا گیا کہ اسرائیل شام میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے سنگین غلط فہمی کا شکار ہے اور دشمن یہ تصور کرتا ہے کہ یہ انتقاضہ ختم ہو چکا ہے تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اس کے اپنے گلے پڑیں گی، اور جب بات یہ کی گئی کہ صہیونی حکومت کے قبضے سے انہیں نکلوایا جائے گا تو یہ بات خطے میں جاری کشیدگی اور ایران کی فلسطین اور شام کے معاملات میں فعال کردار کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو اس سے یہ بھی اشارہ ہے کہ یمنی حوثیوں کی طرف سے جو ہائپر سونک میزائل جو اسرائیل کے اوپر داغے گئے تھے اس کے پس پردہ ایران کی حمایت انہیں حاصل تھی، لیکن اب ایران کی طرف سے دوبارہ یہ خبردار کیا جانا اور اسرائیل کی طرف سے اقدامات اٹھانا، اس سب کی کڑیاں اگر ملائیں تو اسرائیل کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟ اسرائیلی فوج نے ان اسرائیلی شہریوں کو واپس ہٹا دیا ہے جو جنوبی لبنان کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت کے اندر پیش آیا جب اسرائیل اور لبنان کی سرحد پر کشیدگی اپنے عروج پر تھی، اور اس بات کی تفصیلات ابھی واضح نہیں ہیں کہ یہ افراد لبنان کیوں گئے یا اس واقعے کے پس پردہ کیا حالات تھے۔ یہ واقعہ اس سرحدی علاقے کی حساسیت کو بھی ظاہر کرتا ہے جہاں حالیہ دنوں میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی اور جھڑپوں کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف حماس کے اب لبنان کی اگر صورتحال دیکھیں تو لبنان کی صورتحال کسی حد تک مختلف کہ لبنان میں حزب اللہ سے کیا وہ بات چیت کم کرنا چاہتا ہے، کشیدگی کم کرنے کی تگودو میں ہے کہ حماس کے مطابق ایک قریب الوقوع معاہدے میں فلسطینی قیدیوں کی ترکی اور قطر میں جلا وطنی بھی شامل ہو سکتی ہے، اور اس معاہدے کے تحت قیدیوں کو ان دو ممالک میں منتقل کیا جائے گا جو خطے میں حماس کے اہم حامی تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ معاہدہ اسرائیل اور حماس کے درمیان موجودہ کشیدگی کے تناظر میں قیدیوں کے تبادلے سے متعلق ہو سکتا ہے، لیکن اس پیش رفت کو ممکنہ طور پہ جاری تنازع کو کسی حد تک کم کرنے کی کوشش کے اوپر دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن اسی بیچ میں اسرائیل، حماس اور بین الاقوامی فریق ایک ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے اوپر بات چیت کر رہے تھے جو کئی مہینوں میں سب سے سنجیدہ مذاکرات سمجھے جا رہے تھے۔ یہ مذاکرات محصور غزہ کی پٹی میں جاری بحران کے درمیان ہو رہے تھے جہاں روزانہ درجنوں فلسطینی اسرائیلی حملوں میں شہید ہو رہے تھے۔ حماس نے منگل کے روز ایک بیان کے اندر کہا کہ دوحہ میں قطر اور مصر کی ثالثی سے ہونے والے مثبت مذاکرات کے پیش نظر جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ ممکن ہے، بشرط یہ کہ قابض قوت نئی شرائط کو عائد نہ کرے۔ دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے یہ ایک اہم موڑ سمجھا جا رہا تھا، لیکن اسرائیلی میڈیا میں حالیہ دنوں میں جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے بڑھتی ہوئی امید کا جو اظہار تھا، جسے اگست کے بعد سے سب سے مضبوط سفارتی کوشش گردانا جا رہا تھا، اس میں ایک فلسطینی عہدیدار جو مذاکرات کے قریب تھے، انہوں نے بدھ کے دن یہ کہہ دیا کہ ثالثوں نے زیادہ تر شقوں پر اختلافات کو کم کیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اسرائیل نے کچھ شرائط اور پیش کر دی ہیں جنہیں حماس نے مسترد کر دیا ہے۔ ان شرائط کی تفصیلات بھی فراہم نہیں کی گئیں۔ یہ امید محتاط تھی کیونکہ پہلے اس مقام تک پہنچے، آخری لمحات میں نئی شرائط اسرائیل کی طرف سے عائد کر دی گئیں، اور جب وہ نئی شرائط عائد کی گئیں تو اس کی طرف سے اس کی انٹینشنز واضح ہوئیں کہ وہ مذاکرات کے نام کے اوپر بربریت کا مزید مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق مذاکرات کی سطح پر اب تفصیلات پہ بات ہو رہی ہے ان قیدیوں کے ناموں پر جو غزہ سے رہا کیے جائیں گے اور ان افراد پر جو فلسطینی فریق سے رہا ہوں گے۔ یہ مذاکرات اہم بھی ہیں، امریکہ کے موجودہ اور آنے والی انتظامیہ دونوں ہی اس معاہدے کے اندر دلچسپی بھی رکھ رہی تھیں، لیکن یہ جنگ کے مکمل خاتمے کا باعث نہ بن سکے۔ 14 ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک
45,097 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور 1,07,244 زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی قیادت میں کیے گئے حملوں میں اسرائیلیوں کے مارے جانے کی تعداد وہیں پہ وہیں رہی ہے۔ ان میں سے تقریباً نصف کو گزشتہ سال جنگ بندی کے دوران رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ بائیڈن نے اس ہفتے وعدہ کیا کہ وہ باقی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کام کو جاری رکھے گا۔ نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ خبردار کیا کہ اگر میری صدارت شروع ہونے تک قیدی رہا نہ ہوئے تو بہت سنگین نتائج ہوں گے، لیکن امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ مل برنز نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کے لیے پہنچنے پر شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات کی، اور امریکی میڈیا آؤٹلیٹس جو ایکسکیوز ہیں اس نے یہ رپورٹ بھی کیا۔ لیکن دوسری طرف اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کنیسٹ میں قانون سازوں کو یہ بتایا کہ ایک معاہدہ پہلے سے زیادہ قریب ہے، لیکن اگلے دن اس نے وضاحت کر دی کہ جب فوج حماس کو شکست دے دے گی تو وہ غزہ میں مکمل آزادی کے ساتھ سیکیورٹی کنٹرول سنبھال لے گی۔ اس نے کہا ہم 7 اکتوبر سے پہلے کی صورتحال کی واپسی کی اجازت نہیں دیں گے، اور مزید یہ کہہ دیا کہ غزہ پر اسرائیلی کنٹرول مقبوضہ مغربی کنارے کی طرح ہوگا، یعنی وہ بضد ہو گیا اس بات پہ کہ فوجیں وہاں سے واپس نہیں جائیں گی۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج روزانہ کی بنیاد پہ چھاپے مار رہی ہے جن میں فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا جاتا ہے اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا ہے۔ حماس نے اپنے تازہ ترین بیان کے اندر اسرائیل کی اس شرط کا ذکر نہیں کیا کہ کسی معاہدے کی صورت میں غزہ پر کنٹرول برقرار رکھا جائے گا، لیکن اس نے پہلے یہ کہا تھا کہ اسرائیلی افواج کو غزہ سے نکلنا ہوگا۔ حماس کی شرائط میں پہلے یہ شامل تھیں مصر کی سرحد پر رفح کے قریب فلاڈیلفی کوریڈور سے اسرائیلی جو ہیں وہ انخلا کر جائیں، پھر نیٹزارم کوریڈور سے انخلا جسے اسرائیلی فوج نے جنوبی اور شمالی غزہ کو الگ کرنے کے لیے قائم کیا۔ تیسری بات حماس نے یہ کی کہ انسانی امداد میں اضافے اور غزہ کی تعمیر نو کی جائے۔ جنگ بندی کے معاہدے پر بات چیت میں تیزی آتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن غزہ میں اسرائیلی حملے اور تیزی سے جاری ہونے لگے جس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوئے۔ بدھ کے دن اسرائیلی فوج نے تازہ ترین حملوں میں شمالی غزہ میں محصور کمال ادوان اسپتال کے انٹینسو کیئر یونٹ یعنی ICU کو نشانہ بنایا اور اسے آپریشن سے باہر کر دیا۔ اسپتال کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ نے اس بات کی تصدیق کی۔ طبی عملے کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں شمالی شہر بیت لاہیہ کے ایک گھر پہ حملے میں کم از کم 10 افراد شہید ہوئے، جبکہ غزہ شہر، وسطی علاقے نصیرات کیمپ اور رفح جو مصر سرحد کے قریب ہے وہاں پہ الگ الگ فضائی حملوں میں 6 افراد شہید ہوئے۔ شمالی غزہ کی بیت حانون میں بھی ایک فضائی حملہ ہوا جو ایک گھر پہ ہوا جس میں 4 افراد کی شہادت ہوئی۔ یہ حملے اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ جنگ بندی کی بات چیت کے باوجود اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ پر حملے اور تباہی کی رفتار نہیں تھم رہی۔ اس دوران دونوں طرف کے بیانات اور مذاکراتی شرائط میں واضح اختلافات دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے وسطی علاقے دیر البلا میں ایک خیمے پر بمباری کی جس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید ہو گئے۔ غزہ میں انسانیت سوز حالات بدستور جاری ہیں کیونکہ اسرائیلی افواج زیادہ تر امدادی سامان کی رسائی کو روکے ہوئے ہیں، خاص طور پر شمالی غزہ میں جہاں گزشتہ 70 دنوں سے بھاری محاصرہ اور ناکہ بندی جاری ہے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بدھ کو فلسطینی ریاست کے حق میں ایک قرارداد منظور کی جس میں 172 ممالک نے حمایت کی۔ صرف 8 ممالک جن میں اسرائیل اور امریکہ شامل ہیں انہوں نے مخالفت کی۔ یہ قرارداد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت میں ایک عالمی قدم ثابت ہوئی جو بین الاقوامی سطح پر فلسطین کی حیثیت کو مستحکم کرنے کی جانب ایک سنگ میل تھا۔ شمالی نصف کرہ میں سردی کا موسم آ چکا ہے جس نے بہت سے علاقوں میں ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ جشن ہو، لیکن غزہ میں یہ سردی اور بارش نے فلسطینیوں کی زندگیوں کو اور زیادہ بدتر کر دیا ہے۔ غزہ میں تقریباً 1.9 ملین بے گھر فلسطینیوں کی حالت سردیوں کی آمد کے ساتھ اور بھی بدتر ہو گئی ہے۔ بارشوں کی شدت نے بے گھر افراد کے خیموں کو نقصان پہنچایا۔ سیلابی پانیوں نے جو تھوڑی بہت چیزیں ان کے پاس تھی وہ بھی لے لی۔ اس نے بے گھر خاندانوں کو مزید مفلس بنا دیا۔ غزہ میں ایک نیا خیمہ اب $1000 تک کا ہو سکتا ہے، جبکہ عارضی پناہ گاہوں کے لیے لکڑی اور پلاسٹک کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی جو ہے وہ سینکڑوں ڈالر تک پہنچ سکتی ہے، اور ایک نیا کمبل $100 تک کا ہو سکتا ہے، اور کیمپس میں کسی کے پاس بھی اتنے پیسے موجود نہیں ہیں۔ بیشتر بے گھر افراد بمباری سے بچتے ہوئے صرف اپنے جسم پر پہننے والے کپڑوں کو لے کر نکلے۔ کچھ نے ملبے سے کپڑے نکالنے کی کوشش کی لیکن چند ہی کامیاب ہوئے۔ سردیوں کے قریب آتے ہی کپڑوں کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا۔ ایک ہلکا پاجامہ اب $95 کا ہے، ایک کوٹ $100 تک کا ہے، جوتے جو نایاب شے بن چکے ہیں $75 تک جا سکتے ہیں۔ غزہ میں دوسرے ہاتھ کے کپڑوں کی مارکیٹس بھی سامنے آئی ہیں تاکہ بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے، لیکن قیمتیں وہاں بھی زیادہ ہیں۔ نتیجہ کیا؟ کیمپس میں لوگ سردی میں پتلے گرمائی کپڑوں میں کانپتے ہیں، بچے مٹی اور پانی کے تالابوں میں ننگے پاؤں چلتے ہیں۔ غزہ میں سردیوں کے دوران ہیٹنگ کے لیے ایندھن کی شدید کمی ہے، اور جو تھوڑا بہت دستیاب ہے بہت زیادہ مہنگا ہے۔
کپڑوں اور ہیٹنگ کے ایندھن کی کمی سردیوں میں نزلہ زکام، فلو اور دیگر بیماریوں کے پھیلاؤ کے خطرات کو مزید بڑھا رہی ہیں۔ غزہ کے اسپتال بمباری میں شدید زخمی افراد کا علاج کرنے میں مصروف ہیں۔ وسائل اور عملے کی کمی کی وجہ سے اب معمولی بیماریوں کا علاج نہیں ہو رہا۔ کیا کریں؟ کدھر کو جائیں گے؟ ایک صابن کا ٹکڑا $5 کا ہے، ایک بوتل شیمپو $23 تک کی ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں اس طرح کی چیزیں خریدیں جب آپ کے پاس پیسے کی فراوانی ہو؟ خوراک کی جو تھوڑی بہت مقدار دستیاب ہے اس کی قیمتیں بھی ناقابل یقین حد تک بڑھ چکی ہیں۔ ایک بورا آٹے کا $300 سے زیادہ قیمت کے اندر اس وقت فروخت ہو رہا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ان کی زندگی کس کرب کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ خیرات کے دسترخوانوں پر انحصار کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بھوک صرف جسمانی تکلیف تک محدود نہیں رہی بلکہ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اس ضمن میں ہے کہ دنیا کے بیشتر حصے میں جو اس وقت جشن منایا جا رہا ہے یا ان کی صورتحال ہے، اس میں غزہ کے اندر ہزاروں فلسطینیوں کی جان جا چکی ہے۔ مقامی لوگ جو ہیں مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو وہ اپنے مقدمے کی چوتھی پیشی کے دوران ججز سے استغاثہ میں مزید وضاحت اور تفصیلات فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اپنے خلاف رشوت ستانی، دھوکہ دہی اور اعتماد کی خلاف ورزی کے الزامات کا جواب نہیں دے پا رہا، جبکہ اس کے اپنے ملک کی صورتحال بھی اس سے کسی حد تک مختلف نہیں ہے۔ اسرائیل کے نیشنل انشورنس انسٹی ٹیوٹ کے مطابق اس کے اپنے ملک میں غربت اور عدم مساوات کی سطح تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ وجہ؟ سارا پیسہ جنگوں کے اندر جھونکا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کو بھی اس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ غربت کی لکیر کے نیچے سے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ جہاں دولت مند اسرائیلیوں کو زیادہ معاشی وسائل حاصل ہیں، وہاں پر ایک بڑی تعداد مالی مشکلات کا شکار ہے۔ عدم مساوات، یہ ہے اس کی جنگ کا نتیجہ، یہ ہے خطے کے اندر بربریت کا نتیجہ۔ کب تک یہ نتیجہ بھگتتے رہیں گے؟ کسی دن تو حل نکلے گا، اس دن کا انتظار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔